5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اتارا ہے اللہ نے تم پر کتاب میں، یعنی اس کتاب میں تم پر حکم نازل ہو چکا ہے۔ کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو مجلس میں کچھ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار شروع کر دیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا گیا، اور تم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو جوں ہی تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، پھر فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو پھر ان کے پاس، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اس حکم کو کتاب اللہ میں نازل کر چکا۔ سورہ انعام کے اندر ہے یہ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی اور بات کرنے لگیں تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، لیکن اگر اس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہو یا استہزاء کیا جاتا ہو، پھر ان میں تم نہیں بیٹھ سکتے۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم نے یہ کیا، خوشی خوشی اللہ کی آیتوں کا انکار سنتے رہے، اللہ کی آیتوں سے مذاق ہوتا رہا، تم سنتے رہے، تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ جو سزا ان بک بک کرنے والوں کو ملے گی تو یہ سزا تمہیں بھی ملے گی، جو یوں خوشی خوشی ان کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ کئی جگہ مجھ سے پوچھا گیا مسئلہ، فلاں ذاکر کی مجلس میں جانا جائز ہے، فلاں کی تقریر سننا جائز ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے میرے مزاج کا، میرے مزاج میں نہ ضرورت سے زیادہ شدت ہے، نہ ضرورت سے زیادہ نرمی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، میں بات کرتا ہوں حکمت کے ساتھ، تو اس کا جواب میں کیا دیتا ہوں؟ اگر غیرت مند بن کر تم سن سکتے ہو تو پھر تمہیں وہاں جانے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھونک رہا ہو یا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونک رہا ہو، تو تم اگر غیرت مند بن کر اس کو روک سکتے ہو، ٹوک سکتے ہو، پھر تمہیں اجازت ہے، وگرنہ بغیرت بن کر جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا
کہ دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کی صورت میں ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کریں، تب ممانعت ہے۔ ورنہ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں جی تمہارے پاس فلاں کیوں آیا تھا، تم فلاں کے پاس کیوں گئے تھے، تم نے فلاں جلسے میں کیوں شرکت کی تھی۔ الحمدللہ ہم جہاں بھی گئے ہیں اپنوں کو تو ہم کہتے ہیں تمہیں حق ہے، ہمیں جتنی مرضی گالیاں نکالو، اپنوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب دوسروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو غیرت مند بن کر جاتے ہیں، بغیرت بن کر نہیں جاتے۔ اور پھر الحمدللہ ہماری آنکھیں نیچی بھی نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی حکمت کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور لوگوں کو تو پتہ نہ ہو، مجھے ہوتا نا کنواں چھوٹا سا، اس کے جو مینڈک ہیں ان کو کیا پتہ کہ میرے ان اقدامات سے میری تبلیغ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں چینج ہو رہی ہیں، یار واقعی بریلویوں میں بھی ایسا مولوی ہے، وگرنہ پتہ ہے پاکستان کے اندر ہی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کھلم کھلا کہا جاتا ہے قادیانی اور رضا خانی یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ یہی باتیں کرنے والے لوگ مجھے ٹیلی فون کر کے مبارکیں دیتے ہیں، جس طرح آپ نے عظمت صحابہ بیان کی ہے، آپ کو ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو آفرین کہتے ہیں۔ حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پر نوکری کی ہے ہم نے عظمت صحابہ کی، تو یہ مت سوچا کرو دین تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اس پر عمل کرنے کا۔ قرآن نہیں روکتا کہ کسی کے پاس جا کر تم تبلیغ نہیں کر سکتے، نہیں روکتا قرآن۔ نبی کریم علیہ السلام نہیں روکتے کہ تم جا کر تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے مشرکوں کو تبلیغ کی کہ نہیں؟ طائف کی گلیوں میں کیا سرکار نے پتھر کھائے کہ نہیں؟ تبلیغ کرنے گئے تھے نا۔ تبلیغ سے نہیں روکتا دین، بے غیرتی سے روکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ غیرت مند بن کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔